پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے شہزادی کی تلاش کہانی، جو ہم نے ہاف چھوڑی تھی اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آس پاس ہی کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس لڑکے کے بتانے پر کہ وہ شخص اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، اس کے گرد گھیرا ڈال کر اسے پکڑ لیا، پھر اسے دھکیلتے ہوئے مکان کی طرف لے چلے۔ اس نوعمر لڑکے نے فواد کا ہاتھ تھام لیا اور بڑی عمدہ انگریزی میں اس سے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ فواد کچھ ہچکچایا، پھر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ سب لوگ مکان کی بلند سیڑھیاں چڑھ کر راہداری میں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ خوب روشن تھا اور بڑے شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ اس کمرے میں ایک بڑی سی شاندار کرسی پر ایک بھاری بھرکم چینی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جو پرانے زمانے کے میڈرن یعنی بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھنے والے افسر پہنا کرتے تھے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی سپاہی فواد اور اس نوعمر چینی لڑکے کے سب لوگ اس میڈرن کے سامنے رکوع میں جھک گئے۔ پھر ایک آدمی نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جسے وہ پکڑ لائے تھے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ وہ چینی زبان بول رہا تھا۔ فواد چینی بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس کو کچھ سمجھ آنے لگی، لیکن اس شخص کی چینی زبان بہت عجیب تھی۔ وہ شخص مینڈرن کو بتا رہا تھا کہ وہ کیسے لمبا چوڑا آدمی اس کے بیٹے نوعمر شوانگ فنگ کو اس گھر سے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، اور اس اجنبی یعنی فواد نے اسے اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ مینڈرن نے اس شخص سے کچھ سوال کیے، اس کے بعد ان سب کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ اب اس کمرے میں وہ لمبا چوڑا آدمی، شواد اور شوانگ فنگ ہی باقی رہ گئے تھے۔ وہ لمبا چوڑا آدمی بہت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا، خوف سے اس کا رنگ بھی پیلا پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری تھا، لیکن اس کی نفرت بھری نظریں مینڈرن کو یوں دیکھ رہی تھیں گویا موقع پاتے ہی وہ اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اسی وقت دو ہٹے کٹے چینی ملازم کمرے میں داخل ہوئے اور اس شخص کو پکڑ کمرے سے باہر لے گئے۔ بیٹھ جاؤ، مینڈرن نے اپنے سامنے پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فواد اور شوانگ فنگ سے چینی زبان میں کہا۔ شکریہ معزز مینڈرن، فواد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چینی زبان میں کہا۔ مینڈرن اور شوانگ فنگ سے چینی زبان بولتے سن کر چونک گئے۔ تمہیں ہماری زبان آتی ہے اے نوجوان اجنبی؟ مینڈرن نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھ سے اپنی زبان میں باتیں کر سکتے ہیں، فواد نے کہا۔ مینڈرن نے اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تم وہی اجنبی مسافر ہو جسے سمندر کے کنارے ایک ہوش پڑے پایا گیا تھا؟ تم اپنی قیام گاہ سے نکل کر یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس پر فواد نے بتایا کہ وہ کس طرح اس پنجر نما عمارت سے باہر نکلا تھا اور شہر کی سیر کرتے کرتے اس کی رہائش گاہ کی طرف آ نکلا تھا، جہاں اس نے اس شخص کو اس کے نوعمر بیٹے کو اغوا کر کے وہاں سے بھاگتے دیکھا تھا اور اس سے الجھ گیا تھا۔ مینڈرن نے اس کی باتیں سن کر سنجیدگی سے سر ہلایا اور بولا، تمہارا مجھ پر یہ احسان عظیم ہے اے اجنبی مسافر کہ تم نے میرے بیٹے کو اغوا ہونے سے بچا لیا، لیکن جس طریقے سے تم اپنی قیام گاہ سے فرار ہوئے ہو یہ اس جزیرے کے قانون کے مطابق ایسا جرم ہے جس کی سزا بہت سخت ہے۔ اس قسم کا جرم کرنے والوں کو ایسا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جس سے ان کی یادداشت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھیتوں میں کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں، اس لیے میں مینڈرن کی کونسل سے سفارش کروں گا کہ تمہارا یہ جرم معاف کر دیا جائے اور تمہیں میرے اس نوعمر بیٹے کو تعلیم دینے پر مقرر کر دیا جائے۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی معزز مینڈرن، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے جہاز کے سان فرانسسکو سے واپس آنے پر مجھے اس میں بٹھا کر میرے وطن بھیج دیا جائے۔ فواد نے کہا، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دی جائے گی۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ اس جزیرے میں رہنے والے لوگ بھی سب کچھ جانتے ہیں تمہارے بارے میں، مینڈرن نے کہا۔ اگلی ویڈیو میں ہم باقی سٹوری سنیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔